قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ولتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نواں پارے میں پچھلے سے ہی اس کا تعلق ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا۔ 8ویں پارے میں حضرت شعیب نے اپنی جب قوم کو دعوت دی بت پرستی کے خلاف، اور جو وہ برے کام کیا کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، اس کے خلاف دعوت دی، تو ان لوگوں نے کہا، ان کے جو تکبر کرنے والے ان لوگوں میں تھے کہ اگر تم نہیں مانے تو ہم تمہیں اپنے گھروں سے یہاں سے نکال دیں گے، اور جو بھی ایمان والے ہیں ان سب کو ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا تو تم ہمارے دین کی طرف یا تو وہ ہمارے دین کی طرف واپس لوٹ جائے، یعنی اس کام کو چھوڑ دے، تب ہم تمہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے جب نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا ہے، زلزلے کا عذاب ان پر آیا تھا، ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، کہ وہ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے ہو گئے جیسے وہ تھے ہی نہیں، یعنی ان کا نام و نشان تک اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے قانون بتایا کہ پہلی قوموں پہ عذاب کس طرح سے آیا کرتا تھا، کہ اللہ تعالیٰ پہلے لوگوں کو نعمتیں دیتا تھا، پھر نعمتوں میں جب وہ نعمت ان کے پاس ہوتی تھی، گناہ کرتے رہتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کو پہلے چھین لیا کرتا تھا تاکہ یہ لوگ سدھر جائیں، لیکن پھر بھی نہیں سدھرتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اور ڈھیل دیتا تھا اور نعمتیں دے دیا کرتا تھا، پھر اچانک اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر کسی کو خوب نعمتیں مل رہی ہیں، خوب مال و دولت ہے، تو اس کو یہ غرور نہیں کرنا چاہیے کہ ہم تو صحیح ہوں گے تبھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر رہا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ڈھیل دے رہا ہو، تمہارے گناہوں میں ڈھیل دے رہا ہو۔ اس کے بعد لگاتار اس صورت میں سورہ اعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا پہلے تو، اور جو یہ مصر میں آباد تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 بڑے معجزے عطا کیے تھے۔ ایسے تو بہت معجزے تھے لیکن 2 ان میں بڑے معجزے تھے۔ ایک تھا آپ کا عصا، یعنی لاٹھی تھی آپ، اور وہ لاٹھی ایسی تھی کہ اس کو زمین پہ رکھتے تھے تو وہ سانپ وغیرہ بھی بن جایا کرتی تھی، اسی طرح اگر پتھر پہ مارنا ہے تو اس سے پانی بھی نکل جایا کرتا تھا۔ تو یہ معجزے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ دوسرا معجزہ تھا، ہاتھ کو آپ بغل میں ڈالتے تھے تو وہ روشن ہو جاتا تھا، چمکنے لگ جاتا تھا وہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جب گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے یہ معجزے دکھائے۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، ہمارے جادوگر بھی اس طرح کے کام کر لیتے ہیں۔ تمام بڑے بڑے جادوگروں کو فرعون نے جمع کر لیا، اور جب جمع کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے اپنے جادو کی چیزیں دکھائیں، وہی سانپ وغیرہ بنا دیا، رسیوں کے، ہر چیز کے، جو بھی چیزیں تھیں ان کے پاس۔ حضرت موسیٰ نے جیسے ہی اپنا عصا ڈالا تو ان کی تمام چیزوں کو نکل گئے، وہ جو عصا تھا یعنی لاٹھی تھی وہ سانپ بن گیا، بڑا اژدہا بن گیا، اور تمام چیزوں کو نکل لیا انہوں نے۔ بعد میں وہ جادوگر سمجھ گئے تھے یہ تو جادو نہیں ہے، کیونکہ جو جس فن میں ماہر ہوتا ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ ہاں کہ کیا ہمارے فن سے تعلق رکھتی ہے، کیا نہیں رکھتی ہے۔ تو وہ سمجھ گئے یہ تو جادو نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی الگ ہی چیز ہے۔ وہ فوراً کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ پھر فرعون نے ان کو دھمکی بھی دی، ان تمام جادوگروں کو، اور کہا کہ اگر تم نہیں مانو گے، اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی الزام لگایا تو یہ تو تم نے کیا ہے، ان لوگوں میں مکر ڈال دیا ہے، تمہارے سکھائے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے فرعون نے بات کرنا شروع کر دی، اور کہا کہ اگر تم نہیں مانے، ایمان سے واپس نہیں ہوئے، تو میں تمہارے ہاتھ پیروں کو کاٹ دوں گا مخالف سمت سے، یعنی سیدھے ہاتھ کو الٹے پیر کو کاٹ دوں گا، یا الٹے ہاتھ کو سیدھے پیر کو کاٹ دوں گا۔ اس طرح سے اس نے کہا، دھمکی دی، لیکن پھر بھی وہ ایمان پر قائم رہے۔ تو آپ دیکھیں ایمان والے، یہ ہوتا ہے ایمان کہ جب بڑا سے بڑا بادشاہ، ظالم بادشاہ تھا، ان کو خوب معلوم تھا کہ ہمیں سزا دے گا، لیکن وہ کیا ہے، اپنے ایمان سے نہیں پھرے۔ اس طرح ہم اور آپ کو ایمان اختیار کرنا چاہیے۔ پھر بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور بھی جب وہ ان کو معجزے دکھائے، بنی اسرائیل میں تبلیغ بھی کرتے رہے، اور بعد میں جب کوئی مصیبت آتی تھی فرعونیوں کے پاس میں تو وہ کہتے تھے کہ یہ موسیٰ کی وجہ سے آ رہی ہے، اور یہ اب کوئی نعمتیں آتی تھی، اچھائی آ جاتی تھی تو کہتے تھے یہ اس کے تو ہم حقدار ہیں۔ اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی فرعونیوں پر، یعنی جو فرعون کی جو قوم تھی، ان پر طرح طرح کے عذاب اللہ تعالیٰ نے نازل کیے۔ جیسے قرآن میں 5 عذاب کا اس میں ذکر کیا گیا ہے اس آیت
فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، اللہ کہہ رہا ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور اسی طرح جراد ٹڈیوں کا دل بھیجا، ٹڈیاں جو کھیتوں میں آتی ہیں ان کا دل بھیجا، والقمل اور جوئیں کھٹمل اس طرح کی چیزیں ان کا عذاب بھیجا، والضفادع مینڈکوں کا عذاب بھیجا کہ بہت زیادہ مینڈک ہو گئے تو ان کے کھانے وغیرہ میں گھس جایا کرتے تھے، والدم اور خون کا عذاب بھیجا کہ وہ پانی بھی پیتے تھے تو وہ بھی خون بن جایا کرتا تھا، تو اس طرح سے ان پر عذاب بھیجا، لیکن کیا ہے کہ پھر بھی وہ نہیں مانتے تھے، اور جب بھی کوئی ان کے پاس عذاب آتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہ حضرت موسیٰ کے پاس آتے کہتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دو، ہم آپ کی بات مان لیں گے اگر یہ عذاب ٹل گیا تو۔ حضرت موسیٰ جیسے ہی دعا کرتے عذاب ٹل جاتا، پھر وہ اپنی وہی روش پہ آ جاتے تھے، وہی طریقہ اختیار کر لیا کرتے تھے۔ تو ہم اور آپ میں بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی جب عذاب آتا ہے یا کوئی سختی آتی ہے اللہ کی طرف سے تو بڑی دعائیں کرتے ہیں، لیکن وہ جیسے ہی دور ہوا تو پھر وہی گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ پھر وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے آئے، بنی اسرائیل کو، اور اس کا پیچھا جب کیا فرعون اور اس کی قوم نے، ان کا جو پیچھا کیا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے دریا میں ڈبو دیا اور ان کو بچا لیا تھا، دریا میں ایک راستہ بنا دیا تھا، بنی اسرائیل تو اس سے نکل گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، لیکن فرعون اس میں ڈوب گیا تھا۔ بعد میں انہوں نے یہ خواہش بھی کی تھی بنی اسرائیل نے کہ ہمارے لیے کوئی بت بنا دیا جائے، تو جس طرح ایک قوم کو دیکھا تھا کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم کس طرح کی جہالت کی باتیں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تو ان کو ختم کرنے والا ہے، برباد کرنے والا ہے جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، تمہارے بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، اور تم اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا، 40 رات تک وہاں آپ رہے تھے، 40 دن تک، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب عطا فرمائی، اور وہیں جب تھے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو انہوں نے خواہش کا بھی اظہار کیا تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا رب ارنی انظر الیک، کہ اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا ہے، ہاں ایک پہاڑ کی طرف دیکھ، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر تو اپنی جگہ پر قائم رہا تو پھر مجھے دیکھ سکتا ہے۔ اللہ نے پھر فلما تجلی ربہ للجبل، اس پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی، تو وہ کیا ہے، پہاڑ جو ایک پتھر تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا جس پتھر پر تجلی ڈالی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، تبت الیک، میں اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں جو میں نے ایسا اظہار کیا جو میری شان کے لائق نہیں تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں تھے، یعنی کوہ طور پر جب آپ کو کتاب دی جا رہی تھی، 40 دن تک آپ نے وہاں گزارے تھے، تو اس قوم نے کیا ہے بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی تھی، اور وہ ایک سامری نام کا تھا، وہ 16ویں پارے میں بھی اس کا ذکر آئے گا، اس نے ایک بچڑا بنایا تھا ان کا زیورات کا، جو بنی اسرائیل کے پاس فرعونیوں کے زیورات تھے، اس کا بچڑا بنایا آگ وغیرہ کو تپا کر، اور اس میں سے کچھ کیا ہے بچڑے کی سی آواز آیا کرتی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لوٹے وہاں سے کتاب کو لے کر لوٹے تو بڑے غصے میں تھے، اور اپنے بھائی کو، چونکہ اپنے بھائی جو ان کے بھائی تھے حضرت ہارون علیہ السلام، ان کو آپ اپنے پیچھے خلیفہ بنا کے گئے تھے کہ ان کا دھیان رکھنا ہے، اتنا غصہ آیا کہ اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ تم نے میری قوم کو سمجھایا کیوں نہیں، تو یہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں کیا کر سکتا تھا، میں تو اکیلا تھا، یعنی کمزور تھا، اور ایسا کام نہ کرے کہ دشمن ہم پر ہنسنے لگ جائے۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رب اغفر لی، یہ دعا کہ رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک، اے اللہ مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو آپ نے غصے میں اس کتاب کو بھی پھینک دیا تھا نیچے، پھر دوبارہ سے اس کتاب کو اٹھایا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ طرح جب کتاب کو ان کو پاس بتایا کہ یہ کتاب اللہ نے دی ہے، یہ احکام دیے ہیں، تو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم کیسے مانیں، ہم تو جب مانیں گے جب ہمیں اللہ کہہ دے گا اس بات کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 رجلا 70 آدمیوں کو لے گئے اور وہاں ایک پہاڑ پر لے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ان سے پھر اللہ تعالیٰ کی آواز بھی انہوں نے سنی تھی باقاعدہ، اور لیکن وہ پھر بھی نہیں مانے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا ختم کر دیا تھا۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، وہ دوبارہ زندہ بھی ہو گئے تھے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے کہ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ اگر میں اپنی قوم کے پاس جاؤں گا تو سب میرے پیچھے لگ جائیں گے کہ تو ان کو لے گیا تو وہ سب مر گئے ہیں، تو پھر دوبارہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی اس میں بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، یعنی میرا عذاب تو میں جس کو چاہوں گا پہنچاؤں گا، لیکن میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو وسعت کیے بیٹھی، یعنی میری رحمت سے بھی سب لوگ حصہ پاتے ہیں۔
اور میں اس کو اس رحمت کو، اس خاص رحمت کو اس کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیتوں پر ایمان لائیں گے۔ اور وہ لوگ حضرت موسیٰ سے ہی کہا جا رہا ہے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں، جو رسول آخری رسول کی اتباع کریں گے، جو رسول نبی ہے اور امی ہے، یعنی وہ کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہوں گے، وہ صرف اللہ تعالیٰ سے پڑھے ہوں گے۔ امی کا یہ مطلب ہوتا ہے جس کو وہ اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے، یعنی ذکر پائیں گے حضور علیہ السلام کا۔ اور وہ نبی یأمرون بالمعروف، وہ حضور یعنی حضور کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ وہ ان کو نیکیوں کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے، اور ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال ٹھہرائیں گے اور خبیث چیزوں کو حرام بتا دیں گے اللہ کے حکم سے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان سے بھاری بوجھ کو دور کر دیں گے، یعنی جو ان کے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ان پر حرام کر دی تھی ان کے گناہوں کی وجہ سے، اس کو بھی وہ دور کر دیں گے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیات اس میں بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالذین آمنوا، جو بھی ان پر ایمان لائے گا ان کی مدد کرے گا، ان کی نصرت کرے گا اور اس نور کی اتباع کرے گا جو اس کو دیا جائے گا، یعنی نبی کو، یعنی قرآن کی، تو اللہ فرما رہا ہے وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں بیان فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تم سب کی طرف۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ پہلے جو نبی تھے ایک خاص قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، لیکن قرآن میں بیان فرمایا کہ میں تمہارے سب کی طرف بھیجا گیا ہوں، پوری انسانیت کے لیے حضور علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ بعد میں چند باتیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کس کس طرح کے احسان کیے تھے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پر عصا مارا تھا تو وہ پھٹ کر اس میں سے پانی نکل گئے، تو اس میں 12 چشمے آ گئے تھے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر سایہ کیا تھا، بادلوں سے سایہ کیا تھا، من و سلوہ ان پر نازل کیا تھا، ایک کھانا تھا بہترین، یعنی آسمانی کھانا تھا۔ اور اسی طرح لیکن انہوں نے کیا ہے اس کی قدر نہیں کی، اپنے آپ پر ظلم کرتے رہتے تھے، نبیوں کی نافرمانی کیا کرتے تھے مسلسل۔ ایک اور خاص واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں نے ایک ہفتے کے دن شکار کرنا منع تھا، اور ہوتا یہ تھا کہ شکار یعنی مچھلیاں وغیرہ پکڑا کرتے تھے، ایک جگہ تھی اس بستی تھی وہاں مچھلیاں پکڑتے تھے وہ، لیکن ہفتے کے دن اللہ نے منع کر دیا تھا ان کی آزمائش کے لیے۔ اور وہ کیا کرتے، ہفتے کے دن زیادہ مچھلیاں آتی تھیں تو انہوں نے کیا ہیلا کرنا شروع کر دیا کہ جہاں مچھلیاں رہتی تھی، جو سمندر وغیرہ یا جو نہر تھی اس کے پاس کھڈا کھودتے تھے، ہفتے کے دن کھودا کرتے تھے، اور پھر کیا ایک نالی سی بنا کر دیا تھا، نالی بنا کر اس میں کیا ہے قید کر لیا کرتے تھے مچھلیوں کو، یعنی وہ کیا ہے ہفتے کے دن شکار کرنے لگ گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی عذاب میں مبتلا کیا۔ اب ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کو سمجھایا کرتے تھے، جب سمجھایا کرتے تھے دوسرے لوگ کہتے تھے لما تعظون قوما اللہ مہلکہم، تم اس قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے، یعنی یہ تو گناہ کر رہے ہیں لیکن اللہ ان کو ہلاک کر دے گا، ایسے قوم کو نصیحت کیوں کرتے ہو؟ تو اللہ یا ان کو عذاب دے گا کوئی سخت، تو وہ کہا کرتے تھے قالوا معذرۃ الی ربکم لعلہم یتقون، ہم اس لیے ان کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عذر ہو جائے اور شاید یہ کیا ہے سمجھ بھی جائیں، یہ تقویٰ بھی اختیار کر لیں۔ تو انسان کو نصیحت بھی اسی لیے کرنی چاہیے کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بری ہو جائے، اللہ تعالیٰ سوال پوچھے کہ تم نے نصیحت کی تھی، کسی کو سمجھایا تھا کہ نہیں سمجھایا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دے سکے کہ ہاں میں نے تو سمجھایا تھا۔ یا دوسری نیت یہ بھی رہنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے میری نصیحت سے انسان سمجھ جائے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا تو اس قوم کو بندر بنا دیا تھا جب وہ سرکشی کیا کرتے تھے۔ اور بعد میں پھر ایک اور واقعہ ذکر فرمایا، وہی پہاڑ والا، جب وہ پہاڑ پر گئے تھے اللہ تعالیٰ کا دیکھنے کی خواہش کی کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پہاڑ کو ان کے اوپر کر دیا تھا، اور کہا تھا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو ورنہ تو تمہیں کیا ہے تمہارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح ایک اور عالم ارواح کا واقعہ ذکر کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام لوگوں کو نکال کر اللہ تعالیٰ نے، یعنی جب انسان پیدا بھی نہیں ہوئے تو اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام لوگوں کی روحوں کو نکالا اللہ تعالیٰ نے، اور ان سے وعدہ لیا الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا یقیناً آپ ہمارا رب ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ اس لیے اللہ کہہ رہا ہم نے اس لیے یہ وعدہ لیا تاکہ قیامت کے دن کوئی یوں نہ کہہ سکے کہ انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم اس سے غفلت میں مبتلا تھے، یا کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے باپ دادا نے تو غلط کام کیا تھا، شرک کیا تھا، ہم نے تو ان کی پیروی کی، ہماری کیا غلطی تھی۔ تو سب لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا وعدہ لے رکھا ہے، اور یہ انسان کے اندر ڈال بھی دیا ہے کہ اگر کوئی تھوڑا سا بھی غور و فکر کرتا ہے نا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ ذکر کیا گیا، بنی اسرائیل کا ایک قوم کا ایک شخص تھا، بہت نیک شخص تھا، بلعام بن باعورہ نام تھا اس کا، تو وہ کیا ہے بہت نیک تھا،
لیکن کیا لالچ کی وجہ سے کیا ہے وہ بگڑ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا واقعہ ذکر کیا کہ اس کے پیچھے شیطان لگ گیا، اور پھر وہ گمراہوں میں سے ہو گیا، اور اس کی مثال کتے جیسی ہو گئی کہ اگر کتے کے اوپر کوئی چیز ڈالتے ہیں، کوئی بوجھ ڈالتے ہیں تب بھی وہ ہانپتا ہے، نہیں ڈالتے ہیں تب بھی وہ ہانپتا ہے، یعنی زمین ہی کی طرف دیکھتا ہے، نیچے کی طرف ہی دیکھتا رہتا ہے، ہانپتا رہتا ہے کتا۔ تو وہ شخص بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب دیا کہ اس کی زبان نکال دی تھی جس طرح کتے کی زبان نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر ایک اور آیت ہے بڑی اہم، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو، جنات اور انسان میں سے، جہنم کے لیے بہت سارے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور وہ لوگ وہ ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، جن کے پاس دل تو ہے لیکن اس سے وہ سمجھ حاصل نہیں کرتے ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ حقانیت کو نہیں دیکھتے ہیں، اور ان کے پاس کان ہے لیکن وہ سنتے نہیں ہیں، یعنی وہ نصیحتوں کو نہیں سنتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، یعنی جانور جس طرح نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں، اگر کوئی انسان بھی نصیحت حاصل نہیں کر رہا ہے، راہ راست پر نہیں آ رہا ہے، تو جانوروں سے بھی بدتر ہوگا، کیونکہ جانوروں کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، انسانوں کو ضرور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اسی طرح قیامت کے تعلق سے حضور سے پوچھا کرتے تھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے قل انما علم عند ربی، اس کا علم تو حقیقی میرے رب کے پاس ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا مجھے اجازت نہیں دی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہی قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ میں بھی اپنا اختیار نہیں رکھتا ہوں نفع و نقصان کا مگر جتنا اللہ تعالیٰ چاہے اتنا ہی میں اختیار رکھتا ہوں۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب غیب کی کہا کرتے تھے، یعنی اپنی من پسندیدہ باتوں غیب کے بارے میں جب پوچھا کرتے تھے تو اللہ کے نبی یہ کہتے تھے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا تو میں تو بہت بھلائی اکٹھی کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ وہی غیب کی تفصیل میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے، اللہ کے دینے کی وجہ سے وہ غیب کی باتوں کو جانتے ہیں، باقی وہ بغیر اللہ کے جانے نہیں جان سکتے ہیں۔ اس لیے اس میں جو بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ میں بغیر اللہ کے بتائے ہوئے کیسے غیب جان سکتا ہوں، جتنا مجھے اللہ بتاتا ہے میں اتنا جانتا ہوں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت بیان فرمائی خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ ان سے درگزر فرماؤ، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، اور ان کو نیکی کا حکم دیتے رہو اور جاہلوں سے اعراض کرو، یعنی مکی دور کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ اگر آپ کے پیچھے لگ رہے ہیں تو ان سے درگزر فرماؤ۔ اسی طرح فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، مطلب اس کا یہ ہے کہ جب بھی شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی وسوسہ پہنچے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استعاذہ کرو، اللہ کی پناہ طلب کرو، یعنی شیطان سے بچنے کا ایک واحد طریقہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ اسی طرح ان نیک لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ جب بھی شیطان کی طرف سے ان کو کوئی وسوسہ پہنچتا ہے تذکروا، فوراً وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور فوراً کیا ہے وہ بصارت سے کام لیتے ہیں۔ ایک اور اہم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ اللہ کا تم پر رحم ہو۔ اگر اس طرح کریں گے تو اللہ کا رحم ہوگا، یعنی خاموشی سے سنیں گے اور غور سے سنیں گے تو اللہ کا رحم ہوگا۔ دعا کے تعلق سے پھر وہی وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، تضرعا وخیفا، اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کرتے ہوئے، روتے ہوئے، اور پوشیدگی میں اللہ تعالیٰ سے کیا ہے دعا کرو، دون الجہر من القول، یعنی بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کو کیا ہے نا، بلند آواز سے دعا نہ کرو، یعنی دکھاوے کے لیے دعا نہ کرو، صبح شام جب بھی ہو تب بھی دعا کرو، ولا تکن من الغافلین، اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ پھر فرشتوں کے تعلق سے بیان فرمائے ان الذین عند ربک لا یستکبرون، کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں یعنی فرشتے ہیں وہ اس کی عبادت سے کبھی بھی کیا ہے تکبر نہیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ پھر سورہ انفال شروع ہو جاتی ہے، سورہ انفال مدنی صورت ہے، اور اس میں کیا ہے جنگ بدر کو اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ جنگ بدر جو سب سے عظیم جنگ تھی، پہلی جو جنگ تھی، یعنی جس میں باقاعدگی کے ساتھ آمنا سامنا ہوا تو کفار کا، وہ یہ پہلی وہ جنگ تھی، اور اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی تھی، جبکہ مسلمانوں کی تعداد نہ کے برابر تھی، 313 تھے، اور وہاں کہا وہ کیا ہے 900 کے برابر، 900 تھے تقریباً، اور 3 گنا زیادہ تھے مسلمانوں سے، لیکن وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو فتح نصیب فرمائی۔ اللہ نے فرمایا یسألونک عن الانفال، وہ انفال کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں۔ انفال کہتے ہیں جو جنگ سے جو مال حاصل ہوتا ہے، مال غنیمت، اس کو انفال کہتے ہیں۔ پہلی چونکہ یہ جنگ تھی تو اللہ نے کہا اس کا حق تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی جس کو جہاں وہ خرچ کریں گے اللہ اور اس کے رسول جہاں حکم دیں گے اس کے لیے ہوں گا۔ مومنوں کی صفات اس میں ذکر کی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، دیکھو یہ صفات ہم کو اختیار کرنی چاہیے کہ مومن تو وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں،
اور جب ان پر اللہ کی تلاوت کی جاتی آیات کو بیان کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، تو ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں مومن۔ اور فرمایا جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو اللہ نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ صفات ہیں مومنین کی۔ اللہ نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں سچے مومن، اور ان کے لیے بڑے درجے ہیں اپنے ان کے رب کے پاس، اور مغفرت ہے اور رزق کریم، اور بہت بڑا رزق ہے، عزت والا رزق ہے۔ پھر وہی شروع ہو جاتا ہے اس کا واقعہ جنگ بدر کا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اصول بیان فرما دیا کہ جو بھی اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح سے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور جنگ میں جیتنے کے یہ اصول، یعنی اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی مدد فرمائی تھی مسلمانوں کی۔ اصول یہ بتا دیے کہ جنگ میں جیتنے کے پہلی بات تو یہ کہ جب کافروں سے آمنا سامنا ہو جائے تو پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگنا ہے، یعنی ہمت سے کام لینا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، یعنی جنگ میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اور اس سے اعراض نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں بلائیں، پکاریں، اذا دعاکم جب بھی تمہیں بلائیں اپنی طرف اس چیز کے لیے جس میں تمہاری زندگی ہے تو فوراً اس کا جواب دو۔ یعنی کیا کہہ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول جس چیز کی بھی طرف بلا رہے ہیں اس میں تمہاری زندگی ہے۔ دیکھو جنگ کے بغیر انسان کیا آگے کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے، ہتھیار بغیر کون سی قوم ترقی کر سکتی ہے؟ آج دنیا میں جو سب سے پاورفل کون ہے؟ امریکہ ہے، لیکن کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس بڑے بڑے ہتھیار ہیں۔ تو یہ بھی ایک زندگی ہے، کیونکہ اس سے ہی ترقی ہوتی ہے، اس کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ جنگ بھی ایک زندگی ہے، اس میں بھلے ہی شہید ہوتے ہیں لیکن قوموں کو ترقی اسی سے ملتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے ڈرو کہ جو صرف ان لوگوں کو نہیں آتا ہے جو ظلم کرنے والے ہیں۔ یعنی جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا تو نیک اور بد سب پر آتا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی نیک ہے تو وہ بچ جائے گا، کیونکہ اگر کوئی نیک ہے اور نیکی کا حکم نہیں دے رہا ہے تو وہ بھی گنہگاروں میں شامل ہوگا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، یعنی جس چیز کا اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں حکم دیا ہے اس چیزوں میں خیانت نہ کرو، ان پر عمل کرو، اور اسی طرح امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ لوگ کیا ہے کافر، وہ دعا کیا کرتے تھے، خصوصاً یہ جو ابو جہل ہے یہ کہا کرتا تھا ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر اللہ کے رسول کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر یہ حق پر ہے تمہاری طرف سے تو ہم پر پتھر برسا دے یا ہم پر کوئی خطرناک عذاب اتار دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم، کہ اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ اس قوم کو عذاب دے جس میں رسول موجود ہو، یعنی قوموں پر عذاب جب آتا ہے جب اس سے رسول نکل جایا کرتا ہے، کیونکہ وہاں مکہ مکرمہ میں رسول رہا کرتے تھے، اس کو عذاب آتا تو اللہ عذاب نہیں آ سکتا تھا کیونکہ رسول ان میں موجود تھے۔ اسی طرح اللہ نے بیان فرمایا وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ عذاب دینے والا ہو جب کہ لوگ استغفار کرنے والے ہوں، یعنی جب اللہ کے بندے ہیں، کوئی نیک بندے ہیں نا جہاں وہاں بھی اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے کہ پورا نیکی کا حق ادا کر رہے ہیں، ایک تو خود نیک ہے اور نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں۔ تو یہ کچھ خلاصہ تھا 9ویں پارے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں